ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في المقام الآخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال الشاعر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو چوٹ کی درد جس کے جگر پر گزر جائے کسی کا گھر آفت میں سر پر پڑے نہ غم کا سایہ اس بے اثر پر تم مہربانی کرو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات اور تسبیحات
اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے، وہ رب العالمین جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، یہ زمین آسمان کو پیدا فرمایا ہے، وہ رب تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے اور رنج بخش ہے۔ وہ رب تعالی جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے اور بگڑی بنانے والا ہے۔ تمام تعریفات اس رب تعالی کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے وعلی کل شیء شہید ہے۔ وہ رب کریم جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور وہ رب کریم جس کی پکڑ ان بطش ربک لشدید ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں کے لیے، وہ نبی جو تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ نبی اور ایسا چاند جو بطحا کی وادیوں میں امڑ آیا، اور عرب کی جو جاہلیت تھی، عرب کے جو انسان تھے جہالت کے سمندر میں غرق تھے، اس چاند نے آ کر اس جاہلیت کو ایک ضیاء بخشی، ایک روشنی بخشی، اور اسلام کو سارے عرب میں اور دنیا کے کونے کونے تک اس نبی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ وہ نبی جو تمام کائنات کے لیے رہبر بن کے آئے، قائد بن کے آئے، امام بن کے آئے، امام الانبیاء، سید الانبیاء بن کے آئے، وہ نبی جو انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ لے کے آئے، اور اسی نبی کے بارے میں ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، الذی هو احسن الخلق، الذی هو اعرف الخلق، الذی هو اکرم الخلق، الذی هو انور الخلق، الذی هو اکمل الخلق، اجمل الخلق، اعظم الخلق، انور الخلق، وخیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے، جس کی صورت بھی اعلیٰ ہے، جس کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، جس کی خلقت بھی اعلیٰ ہے، جس کا خلق بھی اعلیٰ ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی معلمین، مبلغین، اصولیین، محدثین، مفسرین، علماء جو میدان میں کھڑے ہیں، قائم دائم حیات ہیں، یا جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اہل علم کے اس قبیلہ کو امت کے اس بیٹے، نوکر اور چوکیدار کی طرف سے ان کی دنیا و آخرت میں خیر و عافیت کی دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ گزارشات پیش کروں جس کو میں لے کے آیا ہوں، تو اس سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ یہ ہیں کہ اس دنیا کائنات میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان دین ہیں۔ جہاں پر یہودیت ہے تو وہاں پر عیسائیت ازم بھی ہے،
جہاں پر ہندو ازم ہے وہاں پر سکھ ازم بھی ہے، بدھ مت بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، اور ملحد و زندیق کا بھی ایک گمراہ فرقہ دنیا کے اندر موجود ہے، جس کا یہ نظریہ ہے کہ خدا تعالی جس نے یہ زمین و آسمان کو بنایا ہے اور اس زمین و آسمان کو بنانے والا دنیا میں نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، یہ خود ہی وجود میں آیا ہے اور خود ہی تباہ ہو رہا ہے۔ ہر انسان آتا ہے، اپنی عمر گزارتا ہے اور زمانہ اسے مار دیتا ہے۔ یہ دنیا کائنات کے اندر یہ تمام کے تمام فرق موجود ہیں، لیکن سامعین محترم، آج یہاں سے انسان چلے اور کہے کہ میں ایک کامیاب ترین زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی کوئی نظیر نہ مل سکے، جس کی کوئی مثال نہ مل سکے، تو وہ کیسے میں زندگی وہ گزار سکتا ہوں، وہ کیسے میں حاصل کر سکتا ہوں؟ اور آج یہاں سے چلے اور جائے کسی یہودی کے پاس اور اس کو جا کر کہے کہ کون سا دین سب سے افضل و اعلیٰ دین ہے، کون سا دین ایسا دین ہے جس پر چل کے میں اپنی دنیا کی کامرانیوں کو بھی سمیٹ سکتا ہوں اور آخرت کی کامرانیوں کو بھی سمیٹ سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے جو یہودی بات کہے گا حیران کن بات ہوگی، اور فطرتی طور پر وہ بات کہے گا کہ میرا یہودیت ازم ہی سب سے اعلیٰ دین ہے، یہی سب سے افضل دین ہے، مقام و مرتبے والا دین ہے۔ اور پھر آپ کسی عیسائی کے پاس چلے جائیں اور اس سے یہ سوال کریں کہ کون سا دین سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، مقام و مرتبے والا ہے، جس دین پر چل کے میں اپنی زندگی کی راہوں کو ایک مشعل راہ بخش سکتا ہوں، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میرا عیسائیت مذہب ہی سب سے اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر آپ کسی ہندو یا سکھ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے جا کر یہی سوال کرتے ہیں کہ کون سا دین سب سے افضل دین ہے، اعلیٰ دین ہے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا ہندو ازم، سکھ ازم ہی سب سے افضل و اعلیٰ دین ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہاں بات ہونے لگی ہے انصاف کی، عدل کی بات، ایسی بات جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو آؤ ہم سوال کرتے ہیں رب العالمین سے کہ رب تعالی کون سا دین سب سے افضل دین ہے، کون سا دین سب سے اعلیٰ دین ہے، کون سا دین ایسا دین ہے جس کی تعلیمات کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا و آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رب تعالیٰ کی بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے کہ آج ایک دنیا کی ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو کسی قسم کا دکھ یا تکلیف نہیں دیتی، دکھ یا تکلیف دینا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کوئی ناگوار بات سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو جو رب تعالی ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ، تو وہ کس طرح اپنے بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، کس طرح اپنے بندے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا دین سب سے افضل دین ہے، کون سا دین سب سے اعلیٰ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں کوئی افضل دین ہے، کوئی مقام و مرتبے والا دین ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام افضل دین ہے جو سلامتی کا امن دے، جو تحفظ کا پیغام دے، جو امن کا پیغام دے۔ اسلام ہی دین سب سے افضل و اعلیٰ اور مقام و مرتبے والا دین ہے۔ تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ادا نہیں کر سکتے، حسب استطاعت یا استطاعت سے بڑھ کر شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گھروں کے اندر پیدا فرمایا جن کے رہنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے گھروں کے اندر پیدا کیا جس کے رہنے والے نبی آخر الزماں امام الانبیاء کو ماننے والے تھے۔ کتنے ہی انبیاء اولیاء گزر چکے جنہوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ
ہمیں امت محمدیہ میں سے کر دے، اپنے نبی کی آخری امت میں سے کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی دعا و مناجات کے علاوہ، بغیر کوئی فدیہ دینے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جن کے ماننے والے دین اسلام کو ماننے والے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سامعین محترم، اب میں آتا ہوں اپنی اصل گفتگو کی طرف، کہ آج ہمارے پاس دین بھی اعلیٰ ہے، نبی بھی اعلیٰ ہے، لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ ناکام ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پرست ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ آج سو رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج ہم سے انگریز زیادہ ترقی کر گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے دین اسلام کو تو نہیں چھوڑ دیا؟ جو دین اسلام کی تعلیمات تھی اس کو چھوڑ دیا ہے کیا ہم نے؟ جی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب صحابہ نے دین اسلام کو مضبوطی سے تھاما، کیا انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی یا نہیں؟ کی تھی۔ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور یہ جتنے بھی بڑے بر اعظم تھے، سب پر صحابہ کی حکومت تھی، ہمارے سلف کی حکومت تھی۔ لیکن آج ہمارے ملک میں ہماری حکومت نہیں ہے۔ ہمارے مدارس کو بند کر دیا جاتا ہے، مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کہاں ہے دین اسلام؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ تو آؤ میں غور کرتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ دلاتا ہوں کہ دین اسلام کی وہ کون سی تعلیمات ہیں جن پر چل کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں جی سکتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزار سکتے ہیں جس طرح صحابہ نے گزاری۔ اور آخر میں جب وہ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کر گئے اور لمحہ موت آیا ان کے پاس، تو آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے۔ ایسی تعلیمات کون سی ہیں؟ آج میں اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہمارا معاشرہ بکھر چکا ہے، کینکریوں کی صورت میں بن چکا ہے ہمارا معاشرہ۔ جو بھائی ہے وہ سگے بھائی کا دشمن ہے، باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہے۔ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں رہ گیا، جس کی وجہ سے آج ہم ناکام ہیں۔ کہیں پر برادری کے مسئلے ہیں، کہیں پر رشتہ داریوں کے مسئلے ہیں، کہیں پر جائیداد کا مسئلہ ہے، کہیں پر کاروبار کا مسئلہ ہے۔ اور صحابہ تو وہ تھے جب اپنا مہاجر بھائی آیا تو سب کچھ قربان کر دیا اس پر۔ یہ دولت کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، درم و دینار کو ان کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنے آنے والے بھائیوں کو ترجیح دی۔ لیکن آج قسم سے ایسی مثال مجھ کو ملتی ہے، بھائی سگے بھائی کا دشمن ہے۔ پچھلے دنوں میں فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ دو بھائیوں کی دکان ہے پینچروں کی، پینچر لگاتے ہیں۔ اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لڑ رہا ہے کہ تو پہلے پینچر لگا، چھوٹا کہتا ہے تو لگا۔ اسی بات پر ان دونوں کا متنازع ہو گیا، جھگڑ پڑے، اور اتنا جھگڑے کہ بڑے نے چھوٹے بھائی کو کلہاڑی سے قتل کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک پینچر لگانے کا۔ اور ماشاءاللہ امت مسلمہ کے نوجوان وہاں پر بجائے کہ ان کو چھڑانے کے، وہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں، تماشا لگا رہے ہیں۔ یار سمجھو تو صحیح، کسی مسلمان آدمی کی جان جا رہی اور تم کھڑے ہو، اور باپ بیٹھا دہائیاں دے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ مثال دے رہا ہے، ہمارے اندر اسلامی بھائی چارہ نہیں رہ گیا، جس کی وجہ سے ہم آج زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، آؤ ہم سوال کرتے ہیں، قرآن سے سوال کرتے ہیں، رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں اسلامی بھائی چارہ کس طرح سکھاتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن جو ہیں آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر ان کا یارانہ اچھا ہے، آپس کے اندر ان کی تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہیں، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر وہ دوست ہیں۔ اب سامعین کرنے کی بات یہ ہے کہ
کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان درستگی کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، جہاں پر ہماری دشمنیاں ہیں ان دشمنیوں کو ختم کرنا ہے، جہاں پر ہمارے تعلق ناکام ہو چکے ہیں وہاں پر تعلق داری کو مضبوط کرنا ہے۔ اب ہم بھائی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، پھر درستگی بھی پیدا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ دونوں کام کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے کہ کہیں میں اپنے بھائی کا کوئی حق تو نہیں کھا رہا، کہیں کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو میں اس کی جائیداد تو نہیں ہڑپ کر رہا، کہیں کاروبار کا مسئلہ ہو میں اسے کاروبار کے اندر دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کام تم نے کرنے ہیں، بھائی بھائی بھی بننا ہے، درستگی بھی کرنی ہے، اس کا لحاظ بھی کرنا ہے، اس کی عزت کا لحاظ کرنا ہے، اس کی جو ہے کاروبار کا لحاظ کرنا ہے، کسی قسم کا اسے دھوکہ نہیں دینا۔ اب جب یہ تین عمل ہم کر لیں گے تو اس کا صلہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اللہ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحمتوں کا نزول ہو، برکات کا نزول ہو، شاید کہ تمہارے جو مسائل بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان پر رحمت کر دے، تمہاری کاروبار کے اندر تمہارے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نازل کر دے۔ لیکن کام کیا کرنے ہیں؟ بھائی بھائی بننا ہے، درستگی پیدا کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب ہم یہ تین کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ آج ہمارے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ہماری حکومت ساتھ نہیں دیتی، آج ہمارے یہ شکوے ہیں، کبھی ہم پر وباؤں کا نزول ہوتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مرض آ جاتی ہے۔ حل کیا ہے؟ ہم مسلمان بھی ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں، افضل بھی ہیں، ہمارے رسول بھی افضل ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکت کیسے آئے گی؟ جب تم دین اسلام پر عمل کرو گے تو صحابہ کی طرح تم پر سکینت اترے گی اور تم واضح فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھو گے، واضح دیکھو گے۔ لیکن ان سب سے پہلے ایمان صحابہ جیسا چاہیے، عمل ان جیسا چاہیے۔ لیکن آج اگر ہمارے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے تو واللہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ برکتوں کا نزول نہیں ہوگا، اور ویسے ختم ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اندر بھائی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا یہ اسلامی جو بھائی چارہ ہے اس کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، انواع کیسے ہونی چاہیے، قسمیں کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی چارہ تو دے دیا ہے، بھائی بھائی تو بنا دیا ہے، اب ہم نے کام کون سے کرنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ مومن مرد آپس کے اندر دوست ہیں، مومن مرد آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، مومن عورتیں بھی آپس کے اندر دوست ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی بھائی بننے کے بعد ہم نے جو ہے اپنی ڈیوٹی ختم نہیں کر دینی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب بھائی بھائی بننے کے بعد بھائی بھائی بننے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا ہے، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہے، ایک دوسرے کو اچھی دعوت دینی ہے، ایک دوسرے کو گناہوں سے منع کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا تو بڑی بات ہے، خود گناہوں سے نہیں بچتے، خود کمیاں ہیں ہمارے اندر، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی بننے کے بعد نیکی کا حکم بھی دینا ہے، گناہوں سے روکنا بھی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ یہ 6 کام ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ مومن آپس کے اندر دوست ہیں، مومن ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مومن برائی سے روکتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اب ہم نے جب یہ 6 کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، اپنی برکات کا نزول کرے گا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس چیز کی مثال نہیں دیتا، پھر ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں کرتا؟ کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر برکات کا نزول نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں۔ قسم سے تم اپنا لو، اللہ کی رحمتیں تم پر بے شمار ہوگی۔ اب یہ قرآن کریم سے اسلامی بھائی چارہ پیش کیا ہے کہ ہمارا اسلامی بھائی چارہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ کس طرح کا ہمارا اسلامی بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں، نبی تعلیم دیتے ہیں، صحابہ عمل کر کے دکھلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مثل المؤمنین فی دوادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد الذی اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کس چیز میں؟ محبت کرنے میں۔ مسلمانوں کی مثال رحم دلی کرنے میں، مسلمانوں کی مثال شفقت کرنے میں کس طرح کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، کہ مسلمان آپس کے اندر ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کا سارا جسم اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ الذی اشتکا منہ عضو، جب کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، تو تمام کا تمام جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال بھی اسی طرح ہے، مومنین بھی اسی طرح ہیں۔ آج ہم یہاں بازار سے گزر رہے ہوں اور ہمارے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے تو بتاؤ تو صحیح، کیا سارے کا سارا جسم وہ تکلیف نہیں محسوس کرتا اور جلدی سے کہتا ہے کہ اس کا علاج کرو؟ لیکن مسلمان بھی اسی طرح ہیں۔ ہمارے کشمیر کے اندر مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر، لیکن کسی مسلمان نے آواز اٹھائی ہے؟ کسی نے عمل میں لایا ہے؟ تو پھر کیسے ہم کہہ سکیں کہ ہم پر برکات کا نزول ہو؟ آؤ میں صحابہ کی مثال پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کس طرح تھے، آپس کے اندر محبتیں کس طرح کرتے تھے، آپس کے اندر رحم دلی کیسے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک انصاری صحابی نے بکری کا گوشت ذبح کیا، بکری ذبح کی اور اس کا گوشت میرے گھر میں لے آیا اور مجھے کہا کہ یہ میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا فلاں بھائی اس کا مستحق ہے، اس کو دے آؤ۔ وہ چلتا ہے، وہاں سے جاتا ہے دوسرے بھائی کے پاس، اسے کہتا ہے کہ یہ گوشت لے لو، تجھے اس کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے فلاں بھائی کو دے آؤ۔ وہ وہاں سے چلتا ہے، تیسرے کے پاس آتا ہے اور اسے آ کے کہتا ہے کہ یہ گوشت لے لو، تجھے ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے نہیں ضرورت، میرے فلاں بھائی کو دے آؤ۔ اسی طرح کرتے کراتے وہ آدمی 7 آدمیوں کے پاس جاتا ہے اور واپس آ کے پھر حضرت عبداللہ بن عمر پر رک جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس پھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں نے کہا ہے کہ آپ کو گوشت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کا اصرار، کس طرح 7 آدمیوں کے پاس سے وہ گوشت گھوما اور واپس آ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر رک گیا، اور یہیں سے شروع ہوا تھا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس طرح کی مثال نہیں دیتا، یہ کہتے ہیں ایک ٹائم کا ہے، چلو دوسرے ٹائم کا بھی لے آئیں۔
کہیں سے ڈھونڈ کے، لیکن نہیں، اس طرح کی مثالیں نہیں دینی، اس طرح دینی ہے جس طرح صحابہ نے دی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت عظیم ہے، ایسی نعمت ہے، اور نعمتوں کا حصول بھی مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان ہی اسے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ بٹ جاؤ، فرقہ واریت میں نہ بٹو، آپس کے اندر دشمن نہ بنو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس کے اندر دشمن تھے، جب تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑائیاں کرتے تھے، پھر اللہ کی نعمت آئی، اسلام آیا، نبی آئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اگر اللہ اپنا فضل نہ کرے تو ہم ایک دوسرے کے بھائی بھی نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے ضرورت ہے دعاؤں کی، اس کے لیے ضرورت ہے التجاؤں کی، اس کے لیے ضرورت ہے ہر اس کوشش کی جس کو کرنا انسان کے استطاعت میں ہے۔ تو اسی طرح یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اور جو اسلامی بھائی چارہ قائم نہیں رکھتے ان کا انجام کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلامی بھائی چارہ قائم نہیں کرو گے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے پر ہو، آگ کے قریب ہو تم۔ اگر تم اسلامی بھائی چارہ قائم نہیں کر سکتے تو تم آگ کے قریب ہو، لیکن اللہ ہی بچائے گا اس سے۔ کس طرح؟ دعائیں کر کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے ایک واقعے کی طرف، صحابہ کے واقعے کی طرف۔ مدینہ کا شہر ہے اور انصار کے دو بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، یہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ان کے جو درمیان اتنی جنگیں ہوئیں، 120 سال، ایک صدی سے بلکہ زیادہ ان کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں، آپس میں قتل و غارت کرتے رہے۔ جب نبی آخر الزمان پیغمبر آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بنا دیا، ان کو بھائی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر میرا نبی نہ آتا تو کیا تم بھائی بن سکتے تھے؟ تم نے تو اپنی نسلیں ہی ختم کر دینی تھی۔ تو یہ اسلامی بھائی چارہ ایک اللہ کی نعمت بھی ہے، اور نعمتوں کا حصول مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک حقوق بتاتے چلا جاؤں اور اس کے بعد میں اپنا سلام کہتا ہوں آپ کو۔ ایک ایسا حقوق جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھائی چارہ بھی بڑھ سکتا ہے، اسلام بھی بڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ صحابہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایماندار نہ ہو جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایماندار تب تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبتیں نہ کرنے لگ جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی ہم محبتیں بھی کرتے ہیں، اور ایسا عمل بھی ہمیں بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم محبتیں کرنے لگ جائیں آپس میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہاری ایسی چیز پر دلالت نہ کروں، ایسی بات پر دلالت نہ کروں، ایسی بات نہ تم کو بتلاؤں، جب تم یہ عمل کرو گے تو تم آپس کے اندر محبتیں کرنے لگ جاؤ گے۔ تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، آپس کے اندر سلام کو عام کر دو۔ جب ایک بھائی آئے تو السلام علیکم کہے، 10 نیکیاں بھی ملیں گی اور آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی۔ پھر ورحمت اللہ بھی کہے 20، وبرکاتہ بھی ساتھ کہے تو 30 نیکیاں، اور ساتھ ساتھ میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی ہمارا ہوگا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم کو اسلامی بھائی چارہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس کے اندر محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی میرے سمیت آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے بیان کی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔